السلام علیکم۔ پروگرام صحافی میں متی اللہ جان اور میرے ساتھ سینئر صحافی عبدالقیوم صدیقی موجود ہیں۔ قیوم صدیقی صاحب، کپتان نے بتا کر نون لیگ کو کلین بولڈ کر دیا ہے۔ ایک دن پہلے اعتماد کا ووٹ، بلکہ آج صبح سویرے ہی اعتماد کا ووٹ لیا آدھی رات کو، اور پھر آج جو ہے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی سمری بھی چودھری پرویز الہی نے بھجوا دی۔ وہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے جیسا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان چاہ رہے تھے۔ تو اب 90 دن کے اندر الیکشن تو کرانے بہت ضروری ہیں۔ اب اس کے کیا سیاسی اثرات ہوں گے آنے والے دنوں میں پورے ملک کی سیاست پہ، کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں، تھوڑا ناظرین کو بتا دیں کہ اب آئینی طور پہ ہوگا کیا۔ آئینی طور پہ اب نگران وزیر اعلیٰ کی تعیناتی ہونی ہے۔ 14 جنوری 2023 کو پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، کیونکہ جب ایڈوائس چلی جائے وزیر اعلیٰ کی تو 48 گھنٹوں میں آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ 17 جنوری 2023 تک وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر مشاورت کریں گے نئے نام پر نگران وزیر اعلیٰ کے لیے، اور پھر 20 جنوری جو ہے اگر اتفاق نہیں ہوا اپوزیشن لیڈر اور کیئر ٹیکر میں، تو پھر 20 جنوری کو پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل ہو جائے گی اور نگران وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اس کمیٹی میں 6 اراکین ہوتے ہیں، 3 اپوزیشن سے اور 3 حکومتی بینچوں سے۔ جو اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے اس میں سے اسپیکر نام سلیکٹ کرتے ہیں۔ پھر 23 جنوری کو الیکشن کمیشن کے پاس، اگر یہ کمیٹی میں اتفاق نہ ہوا تو یہ معاملہ 23 جنوری کو الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا۔ پھر وہ طے کرے گا کہ یہ جو کمیٹی کے نام ہیں ان میں سے کس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن نے 2 دن کے اندر یعنی 24 جنوری کو جو ہے نگران وزیر اعلیٰ کا نام کا اعلان کر دینا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ آئین کے تحت 90 دن کے اندر اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہوتے ہیں، یعنی وہ 60 دن بعد بھی کرا سکتے ہیں، 70 دن بعد بھی، مگر 90 دن کے اندر۔ اسی دوران 22 مارچ کو رمضان کا مبارک مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے، مگر جو ڈیڈ لائن ہے پنجاب میں الیکشن کرانے کی وہ ہے 15 اپریل 2023، مطلب اس تاریخ سے پہلے الیکشن ہونا ضروری ہے۔ اب قیوم صدیقی صاحب، سوال یہ ہے کہ اب کیا چوائس رہ گیا ہے؟ اب نون لیگ نے پوری کوشش کر لی کہ پنجاب اسمبلی تحلیل نہ ہو، اعتماد کا ووٹ، عدم اعتماد کی تحریک جو واپس لی، اور آج جو ہے وہ اسمبلی ٹوٹ گئی ہے آئینی طور پہ۔ تو آپ کے خیال میں اب کیا آپشنز رہ گئے ہیں؟ آج ٹوٹ گئی یا آج سے 48 گھنٹے کے اندر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپشنز کیا ہے؟ کیا یہ الیکشن پنجاب میں ہوں گے یا پورے ملک میں اب کرانا جو ہے مجبوری ہو گئی ہے حکمران اتحاد پی ڈی ایم کی؟ کیونکہ تاریخ میں پہلی بار شاید صوبے کے میں الیکشن ہوں گے ایک ایسے وقت میں کہ جب وفاق میں الیکشن نہیں ہو رہے، یعنی قومی اسمبلی کے لیے نہیں ہو رہے۔ تو کیا آپشن رہ گئی ہے آپ کے خیال میں نون لیگ کے لیے؟ پی ڈی ایم کا لے لیتے ہیں، نون لیگ کو ورسز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کے لیے جو ہے وہ حکومتی اتحاد، اس کے لیے کیا آپشنز رہ گئے؟ دیکھیں متی اللہ جان صاحب، عمومی طور پہ جو ہماری تاریخ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ صوبوں کے اور نیشنل الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی وقت پہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس پہ ریسورسز آتے ہیں، اور پھر جنرل الیکشن ہے کہ مدت پوری ہوگی تو جنرل الیکشن ہوگا پورے ملک کے اندر۔ انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا کے اندر تو مختلف سٹیٹس ہیں، ان کے سٹیٹس کے اندر جو ہے وہ اسمبلیاں بنتی ٹوٹتی اور وہ الیکشن کا پروسیس وہاں پہ چلتا رہتا ہے۔ یہاں پہ بھی اب ملک کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ لوکل باڈیز الیکشن بھی جا رہے ہیں، ہونے جا رہے ہیں، جیسے کہ 15 جنوری کو کراچی کے اندر ہیں، پھر پنجاب کی باری بھی، بالکل۔ تو مطلب ہے کہ الیکشنز جو ہیں ایک کنٹینیوس پروسیس ہے ڈیموکریسی کا، تو اور اسی سے ہونا چاہیے۔ اور انڈیا میں تو سارا سال الیکشن ہوتے رہتے ہیں، کبھی ایک ریاست میں کبھی دوسری ریاست میں۔ تو لیکن یہاں پہ جو ہے وہ دیکھا جائے تو اب عمران خان صاحب دونوں صوبوں میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑکے وہ چیف منسٹر تو بننا نہیں ہے انہوں نے، ان کا تو متمع نظر پرائم منسٹر کی سیٹ ہے اور 2/3 اکثریت کے وہ دعوے کر رہے ہیں۔ اب جو اسٹریٹجی بظاہر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان 2 صوبوں کے اندر اب اس کے بعد کے پی کی اسمبلی بھی جیسا کہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ 2 دن کے بعد 15 کو تحلیل، یا 17 تک وہ بھی تحلیل ہو جائے گی اگر وہ کرتے ہیں تو
تو بات جو ہے وہ قومی آپ اسمبلی کی ہے، قومی اسمبلی کے اندر 123 ارکان ہیں یا 24 ارکان ہیں پنجاب جن سے کے نہیں پنجاب سے نہیں، ٹوٹل نیشنل اسمبلی کی پی نشستیں ٹی آئی جو کے ہے ہیں، پی ٹی آئی کے، ٹھیک ہے، وہ استعفوں کا معاملہ بھی دیکھا آپ نے، وہ اسپیکر بھی کے لٹک پاس رہا وہ ہے۔ گئے، وہ وہاں پہ لٹک رہا ہے۔ لیکن اگر یہ ایک دن چلے جاتے ہیں اور جا کے اسمبلی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اسمبلی اجلاس کے اندر اعلان کر دیتے ہیں استعفوں کا، تو پھر کیا آپشن باقی رہ اب جاتا نیکسٹ تو یہی ہے شاید حکمت عملی۔ یہی ہوگی۔ تو اب پنجاب کے اندر اگر سینٹر میں نہیں بھی ہوتے تو اب بھی عمران خان کو جو اس وقت جو ان کا کلیم ہے کہ اگر پنجاب کے اندر ان کی حکومت واپس آ جاتی، کے پی میں ان کی حکومت واپس آ جاتی ہے، پنجاب کے اندر 147-48 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور کے پی کے اندر جو ہے وہ ہوں گی، تو بھی ایک حکومت ہوتے ہوئے، دو حکومتیں ہوتے ہوئے اگر آپ نیشنل اسمبلی کے الیکشنز میں جائیں گے، آلدو کہ الیکشن کمیشن دیکھ رہا ہوگا، لیکن آپ کے پاس بہت سارے روم جو ہے وہ کھل جاتا، اور ایک تو ہوا شاید چل پڑے گی۔ یہ اسٹریٹجی ہے۔ اچھا قیوم، اس میں میرا ایک پوائنٹ ہے امپورٹنٹ، وہ یہ کہ دیکھیں ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ دا لپس، جو حکمران اتحاد ہے ابھی بھی وہ بہت سے ایسے شاید راستے تلاش کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ الیکشنز جس طرح عمران خان چاہ رہے ہیں کہ 90 دن میں پہلے ہو جائیں، وہ نہ ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، کراچی میں لوکل باڈیز الیکشن کا اعلان ہوا، اور کراچی اٹس اے ہیوج پاپولیشن 1.6 ملین، جو 16 ملین، 1.40 کروڑ کے قریب لیکن آبادی ایک ہے۔ چیز آپ مد نظر اس کے رکھیے لیے گا، وہاں پہ جو ایم کیو ایم آپ کے دھڑے آپس میں مل رہے ہیں اور وہ شکایات کر رہے ہیں نہیں، کچھ، اس پہ ہم آئیں گے دوسرے سیگمنٹ میں، میں صرف اس کو ایک مثال دے رہا تھا کہ کراچی میں جب سیکیورٹی مانگی گئی تو فوج کی طرف سے کہا گیا کہ ہم مصروف ہیں، بارڈر پہ مصروف ہیں، اور دوسرے سیکیورٹی کے ایشوز میں ہم کاؤنٹر ٹیررزم میں مصروف ہیں، تو اس لیے ہم اویلیبل نہیں ہیں۔ اب اگر کراچی کے لیے فوج اویلیبل نہیں ہے تو کیا وہ 2 مہینوں میں پورے ملک کے انتخابات کے لیے وہ اویلیبل ہو جائے گی سیکیورٹی کے لیے؟ چاہے ہم نہیں چاہتے کہ وہ پولنگ اسٹیشنوں کے اندر ہوں جیسا کہ 2018 میں وہ تھی، مگر پھر بھی پورے ملک کے اگر جنرل الیکشنز اور پروونشل الیکشنز ہو رہے ہیں تو پھر آبویسلی ان کی فوج کا رول کسی نہ کسی سطح پہ ضرور ہوگا۔ اب اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ کراچی میں انہوں نے کہا جی ہم اویلیبل نہیں ہیں، اب کراچی میں اللہ خیر کرے 15 جنوری کو جو بھی ہوگا اس پہ بات کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا جنرل الیکشنز سیکیورٹی اگر فوج کہتی ہے ہم اویلیبل نہیں ہیں، اور الیکشن کمیشن کہتا ہے وفاقی حکومت کو کہ آپ الیکشن کرائیں، اور وفاقی حکومت کہتی ہے کہ ابھی ہم جو ہیں اس کے لیے تیار نہیں ہیں، سیلاب کا معاملہ ہے، دوسرے اور معاشی مشکلات ہیں، ایمرجنسی، فائنانشیل ایمرجنسی ہے ملک کے اندر، تو کیا ابھی بھی صورت لگتی نہیں ہے آپ کو کہ ابھی بھی وفاقی حکومت کوئی نہ کوئی آئینی، قانونی یا عدالتی طریقہ نکال کے پنجاب کے الیکشن کو 3 مہینے کے اندر کرانے کی بجائے 5 مہینے بعد کے لیے کوئی تاریخ دے دے اور تھوڑا سا مزید ڈیلے کر دے، اور تب تک نہ جانے کیا سے کیا ہو؟ دیکھیں آج جو ہے نا ایک اور بھی واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پہ 186 کا نمبر پورا ہوا تو گورنر نے کہا کہ میں نے جو ان کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا اور وہ ڈی نوٹیفیکیشن کا میں واپس لے لیتا ہوں، تو گورنر نے ایک وہ بات کی۔ ابھی بھی پنجاب اسمبلی کی جو ایڈوائس ہے اس پہ آفیشیلی میرا خیال کچھ آنا باقی ہے ابھی، مطلب ہم پرزیوم کر کے چل رہے ہیں نا، وہ اوریجنل لیٹر ہیڈ والا بھی اب چل گیا ہے، وہ مونا سلائی صاحب نے شیئر کیا ہے نا، سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ظاہر ہے ایک اپنی وہ ہے والد محترم کا وہ جعلی دستخط تو نہیں شیئر کر رہے، والد محترم بالکل ہوں گے، لیکن وہ وزیر اعلیٰ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے نا، مطلب وزیر اعلیٰ کا اختیار مونا سلائی بیٹا تو نہیں استعمال کر سکتے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آیا ان تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا؟ دیکھیں بات تو یہ ہے اب گورنر ہاؤس کے گیٹ پہ نون لیگ والے تو نہیں کھڑے ہوں گے، اب یہ بات ہے کہ نہیں وہاں پہ نہیں کھڑے ہوں گے وہ، مطلب دیکھیں ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے، فوٹیجز بنا رہی ہوتی ہیں، سمری تو ہوگی نا، اس کو مزید ہم نہ بنائیں، میرے خیال میں ٹھیک ہو گیا، یہ تو طے ہے۔ آپ کو یاد ہے جب عدم اعتماد اپریل میں ہوا تھا تو اس میں الیکشن کمیشن نے کہا تھا، جب قاسم سوری صاحب نے اسمبلی توڑی تھی اور فوری الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ وہ مردم شماری ڈیجیٹل اور فلانا فلانا فلانا، اور ابھی بھی چیف الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے۔ ظاہر ہے الیکشن کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے، لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن کو ہر وقت الیکشن کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ تو آئینی طور کے اوپر تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی الیکشن کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے، آئینی طور پہ بہت واضح اور کلیئر ہے، اور جب آپ
بات کر رہے ہیں کہ ہم نے آئین کے تحت قانون کی حکمرانی میں آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ کو آئین کو فالو کرنا چاہیے، وہ آئین اس کے میں آپ کا تحت نقصان ہو فائدہ ابھی ہو۔ کی خبر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اب یہ کہہ رہے ہیں ایک انٹرویو میں کہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی یہ بہتر ہوگا کہ صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ ہو۔ اب معلوم نہیں کہ وہ ساتھ سے مراد کیا چاہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر ہی ہو، یا ساتھ سے مراد یہ ہے کہ 5-6 مہینے بعد اکٹھا کرا لیں۔ وہ اب یہ نہیں پتا۔ انڈائریکٹلی رانا ثناء اللہ ایک انویٹیشن دے رہے ہیں، مطلب ہے کہ اب یہ دباؤ جو ہے وہ محسوس کرنا شروع کر دیا انہوں نے، کہ وہ ایک انڈائریکٹ انویٹیشن ہے اپوزیشن کو کہ آؤ مل بیٹھ کے ہم اب الیکشن کی تاریخ دے دیتے ہیں تاکہ پورا ملک کے اندر الیکشن ہو جائے۔ مطلب اگر یہ، لیکن اب تو آئینی طور پہ مجھے یہ بات سمجھ تو آئینی طور پہ باندھ دی ہے نا، تو پھر یہ کہ واضح 90 دن کے اندر کی تاریخ دینی ہے، وفاقی حکومت نے آگے دینی ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر پنجاب میں الیکشن ہو جیسے جائے گا۔ باتیں ہو رہی تھی، ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا مطیع اللہ جان کہ اپریل میں کہ جو ہے نا جہاں اگست میں یا ستمبر میں ہونے 3 مہینے پہلے ہو جائیں گے الیکشنز، تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک پرابلم دیکھنے میں جو آ رہا ہے وہ پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے لیے، پیپلز پارٹی اپنے علاقے میں تو کمفرٹیبل زون کے اندر ہے، جو پرابلم جو سب سے بڑی آ رہی ہے وہ پی ایم ایل این کو آ رہی ہے کہ سینٹر کے اندر وہ مطلب جس کو مریم نواز کبھی کہا کرتی تھی کہ ہم یہ غلاظت کا ٹوکرا جو ہے اپنے سر پہ کیوں اٹھائیں جو لیک بھی کرتا رہے، اب وہ غلاظت کا ٹوکرا بھی انہوں نے اٹھایا ہے، مہنگائی کا تانا بھی برداشت کیا ہے، اور پھر اب جو آپ یہ دیکھیں کہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے ابھی چلیں ابھی آپ نے نون لیگ کی طرف جنیوا کے ہم اندر آتے ہیں، ہوا، مریم نواز کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو میرے خیال میں لندن سے ہمیں مرتضیٰ علی جو ہیں وہ مرتضیٰ علی شاہ جو ہیں وہ جوائن کریں گے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اندر کی خبر آپ کو دیں گے، اندر کی خبر ہے، اعتماد کے ووٹ کے بعد جو ہے ان کا کیا رد عمل ہے، اور کیا اس صورتحال میں نواز شریف یا مریم نواز ہنگامی طور پہ واپس آئیں گے یا نہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مرتضیٰ علی شاہ سے لندن سے ہم بات کریں گے براہ راست۔ صحافی پروگرام میں ایک اور سینئر صحافی کراچی سے براہ راست ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اے ایچ خانزادہ نیو ٹی وی کے بیورو چیف ہیں۔ خانزادہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ خانزادہ صاحب یہ بتائیں، 15 جنوری کو اب لوکل باڈیز کے جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ایم کیو ایم حلقہ بندیوں پہ اعتراض کر رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ رائے ہے کہ حلقہ بندیوں پہ اعتراض اس لیے ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی حلقے بنائے گئے ہیں لوکل باڈیز کے، خاص کر وہ اس ترتیب سے بنائے گئے ہیں کہ کسی ایک زبان بولنے والے یا کسی ایک لسانی گروپ کی اس میں آسانی سے اکثریت نہ ہو، اور مختلف قوموں کے اور زبان بولنے والے لوگوں کا اس میں مجموعہ ہو۔ تو یہ اعتراض ایم کیو ایم کا جو ہے وہ کس حد تک جائز ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حلقہ بندیاں دوبارہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ بھائی متی، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو متحدہ کا اعتراض ہے وہ اعتراض کی حد تک تو بہت ٹھیک بات ہے، یعنی متحدہ والوں نے جو اعتراض کیا ہے اعتراض تو بہت ٹھیک ہے، لیکن یہ اعتراض بہت دیر سے کیا، غم تو یہ ہے کہ بہت دیر سے برباد کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سارا معاملہ، جب یہ کچھ ہو رہا تھا اور متحدہ کے ذمہ داران جب اس پوزیشن میں تھے کہ وہ اس کو ٹھیک کر سکتے تھے، تو اس وقت تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور جب معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ اعتراض کر لیا، شروع کر دیا۔ پھر اعتراض کو لے کر عدالت میں گئے، اور عدالت میں اس پر بہت ساری باتیں ہوئی، اور عدالت نے اس کو مسترد کر دیا کہ جناب آپ کا یہ اعتراض جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے، اور سپریم کورٹ نے حکم دے دیا کہ آپ بلدیاتی الیکشن کرائیں۔ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ بڑی مشکلات کا شکار رہی ہے۔ خانزادہ صاحب اب یہ بتائیں کہ چلیں یہ تو ہو گیا، اب یہ بتائیں جو یہ دھڑے سارے اکٹھے ہوئے ہیں یہ کتنے مؤثر ثابت ہوں گے؟ کیا یہ اس ماضی کی ایم کیو ایم کو بحال کر سکیں گے جس کا مکمل کنٹرول تھا، یا پھر کراچی بہت بدل چکا ہے، اور خاص طور پہ الطاف حسین کے بغیر اب یہ ایم کیو ایم جو ہے کم از کم 15 جنوری کے لوکل باڈی الیکشنز کو رکوا نہیں سکے گی، یا اس میں اس کا بوائے کاٹ کرنے کی اگر کال دیتے ہیں تو یہ اتنی مؤثر نہیں ہوگی؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کو 15 جنوری کے کنٹیکس میں اور ایم کیو ایم کے دھڑوں کے اس اتحاد کے کنٹیکس میں؟ جی خانزاد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی. یہ جو اتحاد ہے متحدہ کے مختلف دھڑوں کا، یہ کراچی کی شہری قیادت کے ضمن میں تو ایک خوشگوار اتحاد ہے، جس کو کراچی کے شہری یا جو شہری سندھ کا جو لوگ ہیں وہ ایک اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے مختلف دھڑے یا پی ایس پی یا بحالی کمیٹی یہ مل کر بھی بلدیاتی انتخابات پر کوئی قابل ذکر اثر انداز ہو سکیں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جن حلقوں نے یہ بائیکاٹ کا کہا ہے، تو بائیکاٹ تو ایک خاص زاویہ رکھنے والے لوگوں نے بائیکاٹ تو پہلے ہی کیا ہوا ہے. اگر بائیکاٹ نہ ہوتا تو ضمنی الیکشن میں جن علاقوں سے متحدہ کا امیدوار لاکھوں ووٹ لے کر کامیاب ہوا کرتا تھا، وہاں 10 اور 12 ہزار ووٹ نہیں لیتا. یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے. اور اب یہ تینوں لوگ بھی مل گئے ہیں تو کوئی بہت زیادہ قابل ذکر ہم نہیں سمجھتے کہ یہ بہت زیادہ قابل ذکر کام کر سکیں گے یہ بلدیاتی الیکشن میں بھی. اور اس کے بعد ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو شہری علاقوں کا آدمی ہے جس کے مسائل پر نہ پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے نہ تحریک انصاف بات کر رہی ہے، مسائل پر صرف ایک ہی پارٹی بات کر رہی ہے، اور وہ پارٹی ہے جسے متبادل قیادت کہا جاتا تھا کراچی کی، اور وہ ہے جماعت اسلامی. لیکن جماعت اسلامی کے مقابلے میں تحریک انصاف اب آ کر کھڑی ہو گئی ہے. اب اگر سیاسی طور پر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور اگر شہری اور دیہی سیاست کے اعتبار سے دیکھیں تو متحدہ قومی موومنٹ کی ساکھ بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی ان تین دھڑوں کے. اچھا خانزادہ صاحب مختصر سا یہ کہ الطاف حسین فیکٹر جو ہے وہ کراچی میں ابھی بھی کتنا امپورٹنٹ ہے سیاسی طور پہ، اور اگر الطاف حسین کوئی کال دیتے ہیں یا کوئی پالیسی بیان دیتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلیں یا نہ نکلیں، تو اس سے کتنا فرق پڑے گا کراچی کی پالیٹکس پہ؟ اگر ان تینوں جماعتوں کے اتحاد میں الطاف حسین کی تائید شامل ہو جائے گی تو نتائج یکسر مختلف ہوں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین کی تائید اور الطاف حسین کی عدم تائید دونوں اثر انداز ہوں اور بہت بہت زیادہ اثر انداز. اچھا، تو جو ریورس انجینئرنگ کی اب باتیں ہو رہی ہیں کہ پہلے انجینئرنگ ہوئی 2018 میں پی ٹی آئی کو سیٹیں دی گئی، 14 سیٹیں اٹھا کے دے دی گئی، جھولی میں ڈال دی گئی، اور اب ریورس انجینئرنگ کی جا رہی ہے. تو یہ ریورس انجینئرنگ کس نوعیت کی ہے؟ دیکھیے یہ جو پہلے جس انجینئر نے یہ کام کیا تھا اب وہ انجینئر نہیں ہے. اچھا، اب انجینئر دوسرا ہے. اچھا، ممکن ہے اس انجینئر کی جو ٹیکنیکل استعداد ہے وہ کچھ اور کہتی ہو، لیکن جس انجینئر نے یہ کام کیا تھا، جس انجینئرنگ کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا تھا، اب وہ انجینئر بدل چکا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب انجینئر بدل گیا ہے تو اس کو ریورس انجینئرنگ نہ کہا جائے، وہ اپنی جگہ پر واپس آئیں گے. اگر حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو چیزیں اپنی جگہ پر واپس آئیں گی، ریورس انجینئرنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو کیا چیزیں واپس آئیں گی تو الطاف حسین بھی واپس آئیں گے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی صورتحال ہے اس میں یہ لازم ہو گیا ہے کہ ایک طرف تو جی بھائی کہنے اور تقریر سننے والوں پر مقدمات درج کیے جاتے ہیں، دوسری جانب قومی سلامتی اور باقی سارے معاملات کو یکسر نظر انداز کر کے بہت کچھ بلکہ سب کچھ کہنے والوں کو، یعنی میر جعفر اور میر صادق سے کہانی شروع کر کے جانور اور پھر اس کے بعد نام لے لے کر دہائی دینے والوں کو وہ اف بھی نہیں کہا جاتا. یا یوں کہیے کہ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، گمنام یا بدنام. بٹ اینی وے آخر میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کی بظاہر بڑی امیدیں ہیں، توقعات ہیں سندھ کے اندر سیاسی طور پہ ان روڈز بنانے کی، تو کتنا چانس ہے کہ یہ جو 15 جنوری کو لوکل باڈیز الیکشن ہوں گے یہ پی ٹی آئی کے مستقبل میں سندھ کے اندر پولیٹیکل ان روڈز کے حوالے سے بڑے اہم ہیں؟
دیکھیے پی ٹی آئی کا جو سندھ میں مستقبل ہے، اگر وہ کسی بھی قابل ہوتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے دھتکارے ہوئے با اثر وڈیروں کا مرہون منت ہوگا. ہم نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کوئی دیوار میں در پیدا کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی کی جو سیاست سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں میں کارگر ہے، اس کا سبب ہی یہ ہے کہ جو با اثر طبقہ ہے، جو بھی بالادست طبقہ ہے، وہ پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہے، وہ پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے، وہ پیپلز پارٹی کا سیاستدان ہے. اور یہی سلسلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اختیار کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے جو اوریجنل لوگ تھے ابتدائی زمانے کے، وہ تو ایک بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جی اخوندزادہ صاحب، اب مجھے صرف یہ بتا دیں خانزادہ صاحب کہ کتنے ووٹر نکل آئیں گے 15 جنوری کو اگر لوکل باڈی الیکشن ہو جاتے، کتنا پرسنٹ ٹرن آؤٹ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے؟ شاید بھئی کراچی میں اگر 15 جنوری کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ 15 سے 20% ٹرن آؤٹ بمشکل ہو سکے گا. اس سے زیادہ ہماری توقع نہیں ہے. اگر کوئی معجزہ ہو جائے اور اگر کوئی پھر سے کوئی انجینئر یا انجینئرنگ کا چمتکار ہو جائے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. چمتکار. آخر میں یہ بتا دیں کہ فوج نے سیکیورٹی فراہم کرنے سے انکار کیا ہے کراچی کے لوکل باڈیز الیکشن میں، تو فوج کی سیکیورٹی کی عدم موجودگی میں کیا حالات پیدا ہو سکتے ہیں؟ کس قسم لا اینڈ آرڈر کے کیا صورتحال ہے؟ صاحب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تو کراچی میں بہت ہی ناگفتہ بے ہے. یعنی سال 2023 کے پہلے 11 دنوں میں کوئی دن ایسا گیا ہے کہ ڈکیتی کی متعدد وارداتیں نہ ہوئی ہوں، اور متعدد وارداتوں کے دوران کوئی فرد قتل نہ ہوا ہو. 20 لوگ زخمی ہو چکے ہیں، ایک درجن سے زائد لوگ قتل ہو چکے ہیں، ہزاروں گھر اور ہزاروں شہری لوٹے جا چکے ہیں. یہ وہ عمومی صورتحال ہے جو بالکل سادہ سادہ کرائم ہے. خانزادہ صاحب میرا خیال ہے کہ مدی اللہ کا کرائم نہیں ہے. خانزادہ صاحب مدی اللہ جان صاحب کا جو اشارہ تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن ایکٹیویٹی کے دوران پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اگر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کس حد تک اہم ہوگا، اور خاص طور پہ جو ایم کیو ایم کے جو دھڑے ہیں، کیا یہ لوگوں کو روک سکتے ہیں ووٹ ڈالنے سے؟ جب بغیر سیاسی آلودگی کے اتنا کچھ ہو سکتا ہے، اور اس میں اگر سیاسی موٹیویشن شامل ہو جائے گی تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. میں پوچھنا ہی چاہتا کہ جو ایم کیو ایم کے دھڑے ابھی اکٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ لوگوں کو ایفیکٹولی روک سکتے ہیں ووٹ ڈالنے سے، یا انہیں بائیک آؤٹ کرنے سے روک سکتے ہیں یا ترغیب دے سکتے ہیں؟ سر دیکھیں، اگر یہ اپنی پر آ جائیں تو روک بھی سکتے ہیں اور ووٹ ڈلوا بھی سکتے ہیں، کیونکہ انہی لوگوں میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو 11 منٹ میں پورا کراچی بند کر دیا کرتے. اور جو لا اینڈ آرڈر سچویشن جب خراب ہو تو الیکشن میں ووٹر ویسے ہی کسی بھی چھوٹے سے دباؤ میں بھی بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھڑے آج متحد ہوئے ہیں، انہی کے پاس وہ تمام اہل فن موجود ہیں جو 11 منٹ میں کراچی کو جو ہے. بہت شکریہ اے ایس خانزادہ صاحب. لاسٹ ورڈ قیوم صدیقی، پی ٹی آئی کے کیا چانس ویسے ہیں کراچی کے لوکل باڈی الیکشن؟ میرا خیال ہے کہ دیٹ وڈ بی کلوز کانٹیسٹ، لیکن جو ہے وہ جماعت اسلامی نے کافی کام کیا ہے، اس طرح سے پی ٹی آئی شاید ایکٹیو نہیں ہے، تو اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے صوبائی حکومت بھی ہے. بہت شکریہ. تو کلوز کانٹیسٹ صاحب. پروگرام صحافی میں آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. صحافی پروگرام میں ایک اور سینئر صحافی نے ہمیں براہ راست لندن سے جوائن کیا ہے. مرتضیٰ علی شاہ ہمیں بتائیں گے کہ پنجاب کے ان تمام واقعات کے بعد اب لندن کا کیا ماحول ہے. جی میں بات کر رہا ہوں نواز شریف کی جو قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، مریم نواز کی جو وہاں پہ لندن میں ہی ہیں، حمزہ شہباز بھی باہر ہیں. تو مرتضیٰ علی شاہ صاحب بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ پنجاب میں ہوا، اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا، تو لندن سے کیا وائبز آ رہی ہیں؟ نواز شریف صاحب اس سب کو چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور کیا وہ تیار ہیں واپسی کے لیے، یا ابھی بھی کچھ سوچ و بچار کا شکار ہیں؟ اللہ صاحب، جب سے یہ پولیٹیکل پنجاب کے حوالے سے ایکٹیویٹی ہو رہی تھی تو میاں نواز شریف اور مریم نواز تو جنیوا میں تھے، ان کی سرجری تھی، وہ تقریباً 1 ہفتے سے 10 دن پہلے تو وہ ادھر سے وہاں پہ مطلب وہیں سے ہو کر وہ اپنے علاج پہ فوکس کر رہے تھے. لیکن جہاں تک واپسی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں یہاں پہ ذرائع نے بتایا تھا کہ مریم نواز 20 تاریخ سے پہلے پاکستان واپس چلی جائیں گی، لیکن نواز شریف صاحب کے حوالے سے ابھی تک کوئی
چانس نظر نہیں آ رہا دور دور تک بھی کہ وہ پاکستان واپس جانے کا ان کا ابھی تک کوئی پلان ہے. شاید وہ تیاری کر رہے ہیں جانے کی, لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی انڈیکیشن نظر نہیں آ رہی کہ اگلے جو امیڈیٹلی اگلے ایک مہینے میں یا آپ کہہ لیں کہ 6 ویکس میں اتنے ٹائم میں وہ پاکستان جا رہے ہیں. اوور آل اگر آپ دیکھیں تو جو اسٹریٹجی ہے یہاں سے دیر از نو اسٹریٹجی ایٹ دس اسٹیج. تو یہ بتائیں کہ حمزہ شہباز بھی یہاں پہ نہیں تھے, مریم نواز بھی نہیں, نواز شریف ویسے ہی وہ باہر ہیں, تو یہ کس قسم کی پالیٹکس ہو رہی ہیں اور کیا توقعات ہیں نون لیگ کی پنجاب کی سیاست سے؟ اور یہاں پہ تو اب تحلیل ہو گئی اسمبلی, الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو یہاں پہ کون معاملات کو دیکھے گا؟ دیکھیے یہ فیصلہ تو مسلم لیگ نے کرنا ہے, کیونکہ جس ٹائپ کی پالیٹکس انہوں نے کی ہے میرا خیال نہیں کہ ان کے پاس فرینکلی اس طرح کی پالیٹکس آج کے زمانے میں اس کی جو ایگزسٹنس اور اس کی کنٹینیوٹی ہے وہ جاری رہ نہیں سکتی. اور جس طرف کی سیاست انہوں نے کی ہے اس کے جو نتائج ہیں, اس کا جو رزلٹ ان کو بائی الیکشن میں بھی ملا ہے, پنجاب میں بھی ملا, اور آگے بھی بہت سارے اس طرح کی ٹاکس ان کو لگیں گے. لیکن اس وقت تک کی جو ایک ہی اسٹریٹجی جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں. لیکن اس وقت باہر اگر کوئی مسلم لیگ کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. دیر از اے کمپلیٹ ایبسنس آف اینی اسٹریٹجی. تو چونکہ ایک پلان ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا, اور کوئی اس حوالے سے پولیٹیکل انگیجمنٹ ایکٹیویٹی جو چونکہ ایک فیملی کنٹرول پارٹی ہے تو فیملی کی طرف سے وہ والی انگیجمنٹ آپ کو کسی لیول پر نظر نہیں آ رہی ایٹ دس اسٹیج. تو اس کی مرزا علی شاہ اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ مایوسی ہے, فیلیئر ہے ڈیلیورنس کا, یا مسلم لیگ نون کے اپنے اندر کوئی اختلافات ہیں؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل ایسا نہیں, اختلافات والی بات تو نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے جب بھی مشکل ترین حالات میں بھی جب پارٹی کو مریم نواز کی طرف سے یا نواز شریف کی طرف سے کوئی گائیڈنس آئی ہے تو پارٹی کے لوگوں نے تو ان کے ساتھ اسٹینڈ کیا ہے. زیادہ اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں, ہر پارٹی میں اختلافات ہیں, لیکن جب پارٹی اور افیئر کو جو اگریسولی چلایا جاتا ہے وہ تو پارٹی چلتی ہیں ہر پارٹی میں. ویسے مرزا صاحب کاش کے اختلافات ہوتے, شاید کچھ بہتر فیصلے کر پاتی یہ نون لیگ بھی, مگر یہ جو اتفاق ہے نا یہ بھی بڑا ہی غیر معمولی ہوتا ہے. ایک حکم ہوتا ہے اور سب فالو کرتے ہیں, کوئی ڈسکشن نہیں پارٹی کے لیول پہ. کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ویسے کوئی نواز شریف صاحب کوئی پلان کر رہے ہیں کہ اب کیونکہ پنجاب میں الیکشن کا مطلب ہے پورے ملک میں الیکشن, اب یا تو قومی اسمبلی کے لیے بھی الیکشن کا اعلان کرنا پڑے گا 90 دن کے اندر, یا پھر باہر بیٹھے رہیں اور پنجاب میں الیکشن ہو جائے, تو اس کا مطلب تو نون لیگ کو اچھی طرح سمجھ آ رہا ہوگا. ویسے یہ تو مجھے نہیں سمجھ کیجیے ایکچولی ابھی تک اس طرح کی ریئلائزیشن ہے کہ ہوا کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. اور یہ تو دیکھیے اب ان کو اپنے آپشن پر سارے ویٹ کرنے پڑیں گے کہ انہوں نے اب کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مرزا صاحب, ہم ایک اور ایشو پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ہے آج کراچی میں بڑا ایک واقعہ ہوا ہے. وہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو دھڑے تھے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. پاکستان زمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال صاحب, مقبول صدیقی صاحب جو بہادر آباد ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں, اور پھر ہم نے دیکھا فاروق ستار صاحب اور دوسرے ایم کیو ایم کے جو سینئر قائدین ہیں, ان سب نے مل کر ایک پریس کانفرنس کی ہے اور مقبول صاحب کو جو ہے اپنا لیڈر تسلیم کیا ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا لندن میں بیٹھے جو الطاف حسین ہیں ان کے بغیر کراچی کے اندر یہ جو نیا اب ایم کیو ایم کا ایک سامنے ایک نئی جماعت کے طور پہ آئی ہے متحدہ صحیح معنوں میں, تو کیا یہ مقابلہ کر پائے گی اپنے سیاسی مخالفین کا جو کہ ایک نئی سیاسی قوت بن کے کراچی میں ابھرے ہیں؟ میرا مطلب ہے پی ٹی آئی آبویسلی اور جماعت اسلامی. جی مطیع اللہ صاحب, اب سے چند دن پہلے جہاں لندن ہائی کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے جو ایم کیو ایم پاکستان نے شروع کیا الطاف حسین کے خلاف, ان سے لندن کی 5 سے 6 جو پراپرٹیز ہے وہ لینے کے لیے. اس وقت میں نے الطاف حسین سے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو ریجسٹریشن کی باتیں آ رہی ہیں اور کیا جو مختلف فیکشنز کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تو اس سے آپ کیا تھریٹ فیل کرتے ہیں, آپ کی کیا اوپینین ہے؟ تو انہوں نے سب کے سامنے یہ کہا تھا کہ اگر ہو سکے تو اس پورے پروسیس کو آپ سارے ایفرٹ کر کے جلدی کروائیں تاکہ یہ اکٹھے ہوں. اس سے پھر انہوں نے یہ کورٹ میں بریک کی, اس سے انہوں نے تفصیلی بات کی کہ یہ سب کا اکٹھا ہونا ہے ایکچولی جس لیول پر بھی آپ دیکھیں الطاف حسین کی یہ ایک لحاظ سے ان کے لیے بہت اچھا ہے, اس لیے کہ پہلے 4-5 ڈفرینٹ گروپس تو ان کے لوگوں کو ان سے لڑنا پڑتا تھا. مصطفیٰ کمال سے فاروق ستار ایم کیو ایم پاکستان, اب سارے جب ایک امبریلا کے نیچے ہوں گے
تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ لندن سے بائیکاٹ کی کال دیں یا کوئی اور ڈسکشن کرنا چاہیں ان کے لوگ، ان کے لیے بڑا آسان ہو گیا. جس طرح کے لوگ سارے اکٹھے ہوئے جو ایک دوسرے کو را کے ایجنٹ اور دوسری چیزیں کہتے تھے، تو ان کا دو فیکٹرز میں آپ کو بتاؤں جو این پی ایم پاکستان کے اکٹھا ہونے کی. ایک تو جو ایمرجنس ہے وہاں پر پی ٹی آئی کیا ہے، تحریک لبیک کیا ہے، جماعت اسلامی کیا، وہ ایک فیکٹر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیکٹر بھی یہ ہے کہ جو مہاجر ووٹ ہے وہ سارے کا سارا ڈیوائڈ ہو گیا مختلف گروپس کے اندر. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی، اور میری ایم سی ایم کے بہت سینئر دو لیڈر سے بات ہوئی، اسی کورٹ کے اس حوالے سے میں اسٹوری کر رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ پچھلے 5 سے 6 مہینے میں آن گراؤنڈ الطاف حسین کے جو سپورٹر غائب ہو گئے تھے وہ واپس آ گئے. اچھا، الطاف حسین جی انہوں نے، میں آپ کو 2 بڑے سینئر لیڈرز ہیں، میں ان کے نام نہیں بتانا چاہتا. ایک آج کی پریس کانفرنس میں بھی جو فرنٹ سیٹ پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا پچھلے 5 سے 6 مہینے میں ہمیں ڈور اسٹیپس پہ اپنے کارکن جو ایم پی ایم پاکستان کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھائی کے ساتھ غداری کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں گراؤنڈ پہ پریشر ہے الطاف. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین ابھی ریلیونٹ ہے؟ انہوں نے کہا ان کی سائلنٹ سپورٹ ہر گلی محلے میں آج بھی موجود ہے. اچھا، اب مرتضیٰ صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم کے دھڑے اکٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب 15 جنوری کو ہونے والے لوکل باڈی الیکشن کی مخالفت کر رہے ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ یہ بائیک آؤٹ کریں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہ نکلیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین کی طرف سے بھی اس حوالے سے کوئی پالیسی بیان اگر آئے گا تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا؟ جی دیکھیے، وہ بھی یہ آپشن، یہ تو ان کا تو کام ابھی تک یہی ہے کہ لندن میں بیٹھ کے کراچی کی سیاست کو مانیٹر کرتے ہیں. آپ کو پتا پچھلے جو بہت سارے الیکشن ہوئے تھے انہوں نے مختلف ایریاز میں بائیکاٹ کی کال دی تھی، جس کا مختلف وہاں کے رپورٹرز نے اپنے ٹی وی چینل پر رپورٹ کیا کہ اس کی وجہ سے بعض ایسے ان کے جو اسٹرانگ ووٹ تھے جہاں پہ لوگ بالکل نہیں نکلے تھے. تو الطاف حسین جو ہیں یہ لوکل باڈیز الیکشن کا وہ بھی بائیک آؤٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ بھی اس کے مخالف ہیں؟ انہوں نے پچھلے عرصے میں تو انہوں نے باقاعدہ ویڈیو اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ان الیکشن میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایم پی ایم پاکستان کو ووٹ نہ دیں. الطاف حسین یہ نہیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ کس کو نہ دیں، لیکن وہ 2 باتیں کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کو بائیکاٹ کریں، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم پی ایم پاکستان کو جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹریٹرز ہیں. اچھا، مجھے وہ جو جی وہ کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ نہ دیں. تو پھر اگر یہ دھڑے اکٹھے ہو گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الیکشن میں جب تک الطاف حسین نہیں کہیں گے تو شاید زیادہ لوگ باہر نہ نکلے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے گا ایسے ہی ہوگا، اور خاص طور پہ جو لیکن اس کا فائدہ تو بٹ اینی وے ان پارٹیز کو ہوگا جو فیلڈ میں ہوگی، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، پھر تو ان پارٹیز کو بھی ہوگا. بہت شکریہ مرزا علی شاہ صاحب، آپ نے ہمیں لندن سے بتایا کہ کیا فیلنگ ہے وہاں پہ پنجاب کے اور کراچی کی صورتحال کے حوالے سے. قیوم صدیقی صاحب، یہ جو این کیو ایم کا اتحاد ہوا ہے، اب اس میں سب سے بڑا سوال ہی یہی ہے کہ کیا یہ سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جس سے 15 جنوری کے الیکشنز یا تو ہو ہی نہ پائیں، یا اگر ہوں بھی تو ان کی کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو، زیرو ہو. کوئی ایسا یہ، کیونکہ آپ نے سن لیا الطاف حسین تو ابھی بھی ایک فیکٹر ہیں وہاں پہ. بالکل، لیکن متی اللہ جان صاحب بات یہ ہے کہ پھر اس کا الیکشن بائیک آؤٹ کا فائدہ کدھر جائے گا؟ ٹھیک ہے، وہ اپنا ایک احتجاج ضرور ریکارڈ کروا دیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج بھی جو پریس کانفرنس کی ہے ان سب افراد نے، ان کا ٹارگٹ لوکل باڈیز الیکشن اور نیشنل اسمبلی، یہ دونوں ہیں. ٹھیک ہے، نیشنل لیول کے اوپر جیسے کہ فاروق ستار صاحب نے ایک بات کی کہ ہم اپنی سپورٹ دیکھنے رہے ہیں، اب وہ بھی ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے ان کے اندر. تو یہ اکٹھے تو ہوئے ہیں، لیکن اکٹھے ہوتے ہوئے بھی جو پریس کانفرنس تھی اس میں اختلافات نظر آ رہے تھے. لیکن دیکھیں وہ اس پر جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے اگر آپ کا جو ہے وہ ووٹنگ کم ہوتی ہے، کم ووٹ ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ دوسری جماعتوں کو جائے گا اور آپ پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ چھوڑتے چلے جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جائے گی، الیکشن کے اندر جائے گی ضرور. آپ کے خیال میں الطاف حسین کا کیا رول ہے فیوچر میں؟ جنرل الیکشن بڑے امپورٹنٹ ہیں، تو کیا وہ دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ ہوں گے یا کیے جائیں گے؟ کیونکہ اس کے بغیر تو پھر میرے خیال میں ایم کیو ایم واپس اس طرح بحال نہیں ہو سکتی جس طرح کہ کسی زمانے میں تھی. دیکھنے والی بات ہے، اس کا نقصان تو ہو رہا ہے. ایم کیو ایم کی تقسیم سے ایم کیو ایم کو جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، اور اسی نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید جو ہے وہ اب یہ اکٹھا ہو کے ایک کوشش جو ہے وہ کی جا رہی، کیونکہ
ایم کیو ایم کو ریپلیس پی ٹی آئی نے کر دیا نا وہاں پہ. ایگزیکٹلی. تو یہ جو خیر وہ پولیٹیکلی تو نہیں ہوا, آپ بھی جانتے ہیں anyway 2018 میں جس طرح جو کچھ ہوا وہ آج تک اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. 14 سیٹیں ہیں قیوم صدیقی صاحب کراچی سے, اور وہ اسی وجہ سے پھر حکومت بنی. اور جو انجینئرنگ 2018 میں ہوئی تھی, اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے اس کو انڈو کرنے کے لیے. خیر تھوڑا سا شاید لیٹ ہو گئے اس میں, کیونکہ ایک بڑی یوتھ کی ایسی تعداد ہے جو پچھلے 5-6 سال میں یا 5 سال میں انہوں نے, وہ الطاف حسین کو نہیں جانتے, وہ ایم کیو ایم کو نہیں جانتے, انہوں نے ایک نئی دنیا دیکھی ہے فری آف کوئرشن اور پریشر سے. تو وہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. تو آبویسلی اب اس یوتھ کو, اس پاپولیشن کو یہ پرانی ایم کیو ایم کیسے اپنی طرف راغب کرے گی, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کراچی میں. بالکل, یہ چیلنج تو سب کی طرف ہے. دیکھیں اگر آپ کو یوتھ ووٹ جو ہے, اگر اس کو آپ ایک نیشنل لینڈسکیپ کے اوپر دیکھیں تو وہ یوتھ کا جو ووٹ ہے وہ تو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے یا اس کی وہ ہے, وہ اس کا کافی انڈر انفلوئنس ہمیں نظر آتا ہے, اور یہ بڑا ہی ڈیسائسو ہوگا. اسی لیے جو ہے پرانی حکمت عملیاں جو ہیں وہ شاید کام نہیں آئیں گی. یہ بڑی الارمنگ سی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے دوسری جو سیاسی جماعتیں ان کے لیے. ٹھیک, اچھا کوئکلی آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے یہ جو آج پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا اعلان کر دیا تو ایک پولیٹیکلی وائبریشن کریٹ کی ہے اس نے پورے ملک میں. اب الیکشن کا ایک ماحول کریٹ کیا ہے, اور پی ٹی آئی نے اپنی ایک قسم کی ہوا بنائی ہے. تو کراچی میں جو 15 جنوری کو لوکل باڈیز کے الیکشن ہو رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے سندھ کے اندر ان روڈز بنانے کے لیے, پولیٹیکل ان روڈ بنانے کے لیے, اور وہ بہت بڑا ایک قسم کا ریفلیکٹر ہوگا کہ پی ٹی آئی سندھ میں کیا کر سکتی ہے. 15 جنوری پی ٹی آئی کے فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ بھی ہے. بالکل, مطلب لوکل باڈیز الیکشن جو ہے وہ آپ کو ایک سینس جو ہے وہ ضرور دے جاتے ہیں کہ آپ کے گراس روٹ لیول کے اوپر آپ کی جماعت کی کتنی سپورٹ ہے. تو دیکھتے ہیں ابھی 15 جنوری کا الیکشن آئے, اس سے پہلے کچھ بھی کہنا بعید از قیاس ہے. آیا الیکشن کا بائیکاٹ ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے, کس کے لیے کھلا میدان چھوڑا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کانٹیسٹ ہونا چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پھر ہم اسی حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے وقفے کے بعد.